السلام علیکم دوستوں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور بہت ہی پیارا ہونے والا ہے، تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ضرور دیکھیں اور آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے دوستوں، بنا دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام اور ایک شیطان نما جن کا واقعہ۔ وہ جن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ کے سارے لوگ خوف زدہ ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ایک بہت ہی بڑا ہولناک شیطان نما جن مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ شیطان کون تھا اور مدینہ کی طرف کیوں آ رہا تھا، اور حضرت امام علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت امام علیہ السلام کے جنگی کارنامے آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں ضرور سنے ہوں گے۔ امام علیہ السلام کے سوال جواب کے واقعات سے بھی آپ واقف ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ نے شاید ہی کہیں سنا ہوگا۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینہ کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائے۔ وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دست ادب جوڑ کر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آرزو پوری کرے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پر خون اور پیپ بہہ رہے ہیں اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ مخلوق جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، آج تک تو نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنے کو مجبور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ پھر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے بعد اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت ہی منت کی کہ مجھے آزاد کر دو، اور وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، لیکن میرا درد کم نہیں ہوا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے اور سب بے بس ہو گئے، اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے
اور میرا درد بھی ختم نہ ہوا۔ پھر میں حضرت سیس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے میں ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا، میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں نے ان کے پاس آیا اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہیں اور کب آئیں گے، تو انہوں نے آج کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر ان اصحاب نے بھی بہت ہی کوشش کی، وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط کہ ہماری تلوار سے بھی نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بچاؤ، اپنی پناہ میں لے لو۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو وہی ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچائیے۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے۔ خون اور پیپ جو اس کے گالوں سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً حضرت امام علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ دوستو، آپ سبھی کو یہ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔